بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب تام یعنی جملہ کی اقسام میں سے ایک قسم جملہ اسمیہ کو پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں جس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اسم سے ہوتی ہے، اور اس جملے کے اجزاء کو بیان کیا گیا تھا کہ اس جملے کے دو جز ہوتے ہیں۔ ایک مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے، جس پر کوئی حکم لگایا گیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ کسی اور چیز کا تعلق جوڑا گیا ہوتا ہے، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے جس کے ساتھ حکم لگایا گیا ہوتا ہے، جس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے، تو اس کو مسند اور خبر کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں چند ضروری قوانین اور احکامات پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، ترتیب کے اعتبار سے پہلے مبتدا آتا ہے اور اس کے بعد خبر آتی ہے۔ یعنی قانون اور قاعدے کے مطابق جو اصل اور عمومی ترتیب ہے وہ جملہ اسمیہ کی یہی ہے کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے، پہلے مسند الیہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر اور جس کو مسند کہتے ہیں خبر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں ہوتا ہے، لیکن عمومی ترتیب کے اعتبار سے جو اکثر استعمال ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے۔ دوسرا ضروری حکم یہ ہے کہ اگر اعراب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو مبتدا ہوتا ہے اس کے آخر پر ہمیشہ پیش آتا ہے، رفع آتا ہے۔ یعنی مبتدا کے آخر پر جو اعراب آتا ہے وہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ اور جو خبر ہے اس خبر کی چند اقسام ہیں، تو ہر قسم کے اعتبار سے اس کا اعراب پھر مختلف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ جب اقسام کو بیان کیا جائے گا تو ساتھ اس کا اعراب بھی بیان کر دیا جائے گا۔ تو مبتدا کا جو اعراب ہوتا ہے، مبتدا کے جو آخر پر اعراب آتا ہے وہ رفع ہوتا ہے۔ اور اگر تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے، یعنی عام اور معنی کے اعتبار سے، عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو مبتدا ہوتا ہے یہ اکثر اور عمومی طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ اصل اور قاعدہ قانون بھی یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور اس کی خبر نکرہ ہو۔ تو لیکن اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار جو مبتدا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ مخصوص مقامات ہیں، اس کے مخصوص اسباب ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ تفصیل میں بیان کیا جائے گا۔ فی الحال عمومی طور پر اور ایک اکثری قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے اس کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے اس لیکچر میں مثالیں بیان کی گئی تھیں، مبتدا اور خبر کی مثالیں بیان کی گئی تھیں۔ التفاحۃ حلوۃ، اس میں التفاحۃ یہ مبتدا ہے اور حلوۃ یہ خبر ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو التفاحۃ یہ پہلے ہے، یعنی پہلے قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ترتیب کے اعتبار سے مبتدا پہلے ہے اور اس کی خبر بعد میں ہے۔ اور دوسرے قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر اعراب کے اعتبار سے تو جو مبتدا ہے اس کے آخر پر رفع یعنی پیش آیا ہے۔ اور تیسرے قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو مبتدا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر التفاحۃ یہ معرفہ ہے اور حلوۃ یہ خبر ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اب جو یہ تین مثالیں بیان کی گئی ہیں ان میں مبتدا کے آخر پر بھی رفع ہے اور خبر کے آخر پر بھی رفع یعنی پیش ہے۔ تو خبر کی ایک قسم جو اکثر طور پہ استعمال ہوتی ہے اور عام فہم سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے یہ مفرد ہوتی ہے۔ مفرد معنی یہ جملہ نہیں ہوتی، مرکب تام نہیں ہوتی، تو اس صورت میں مبتدا کے آخر پر بھی رفع یعنی پیش آتا ہے اور خبر کے آخر پر بھی رفع یعنی پیش آتا ہے، جیسا کہ ان سب مثالوں میں بیان کیا گیا ہے۔ التفاحۃ حلوۃ، مبتدا کے آخر پر بھی رفع ہے یعنی پیش ہے اور خبر کے آخر پر بھی رفع یعنی پیش ہے۔ اسی طرح النظافۃ واجبۃ میں، اس میں بھی النظافۃ کے آخر پر رفع ہے اور اس کی جو خبر ہے واجبۃ یہ مفرد ہے، یعنی یہ مرکب تام وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے آخر پر بھی رفع آیا ہے۔
النظافت جو ہے یہ معنی کے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے معرفہ ہے، اور واجبتن یہ نکرہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے جو النظافت و مبتدا ہے وہ پہلے ہے اور اس کی خبر بعد میں ہے۔ اسی طرح الصورۃ جمیلۃ میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اگر اس میں اعراب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو مبتدا ہے اس کے آخر پر رفع ہے، اس کی خبر یہاں پر مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، مرکب تام نہیں ہے، تو اس کے آخر پر بھی رفع آیا ہے۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے الصورۃ معرفہ ہے، اور جو خبر ہے وہ چونکہ نکرہ ہوتی ہے تو وہ نکرہ ہے۔ اور ایک حکم اس کا ضروری یہ بھی ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے اگر اس کی خبر یہ مفرد ہوتی ہے، یعنی وہ جملہ یا مرکب تام نہیں ہوتی بلکہ مفرد اس کی خبر ہوتی ہے، تو پھر واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث، یہ 5 چیزیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع تعداد میں، مذکر اور مؤنث یہ جنس کے اعتبار سے، یہ خبر جو ہوتی ہے یہ مبتدا کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اور مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ مزید خبر کی جو اقسام ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔